نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفرقون به بین المرء وزوجہ او کما قال۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس ذات اقدس کے لیے ہے جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا۔ میں آپ کے سامنے حضرات ایک اہم بات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو آج کے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے رقیہ الشریعہ، یعنی رقیہ پھونک مارنے کے لیے بولتے ہیں، اور شریعہ جو ہے شریعت اس چیز کو اجازت دیتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے ایک دل میں بار بار ایک سوال آتا ہے کہ جو ہے اسلام میں ہر مرض کی دوا رکھا ہے، یعنی خون کو صاف کرنے کے لیے شہد، اور پیٹ میں کوئی تکلیف آیا تو جو ہے اس کے لیے کلونجی کا استعمال، اور حجامہ، یہ سب جو ہے لیکن جو سحر کا جو معاملہ آتا ہے، جادو کا اور شیطان جنات کا جو معاملہ آتا ہے، اس کے لیے اسلام میں کوئی حل ہے؟ سوال کریں گے تو الحمدللہ ہے۔ کیسا ہے؟ رقیہ الشریعہ میں یہ چیز علماء کرام نے جو قرآن کے جو مختصر آیتوں کو جمع کر کے، اگر کسی کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی جادو ہے یا شیطان کے ذریعے سے کوئی پریشانی ہے، تو اس کے سامنے بٹھا کے یہ آیت پڑھنے سے الحمدللہ سحر ہو یا جو ہے آنکھ کا نظر لگنے کا ہو یا بیماری ہو یا جو ہے بچوں کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، الحمدللہ ہر ایک چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تک جو ہے انشاءاللہ شفا مل جاتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں کیسا اس کا حاصل کرنا، اب اسے کیسا ہمیں فائدہ اٹھانا، تو جو ہے یہ کرنے کے لیے پہلے الحمدللہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا، پورے کے پورے احکامات کی حفاظت کرنے والا رہنا، جو یہ رقیہ کرنے والا، اور جو ہے تقوی بھی جو ہے اس کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں مین مقصد ہی جو ہے آپ کو جب قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ اس آیت کے ذریعے سے کوئی ایک رحمت اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور غضب ان شیطانوں کے اوپر اترتا ہے، تو جو ہے سامنے والا کیسا اس کا تقوی ہے اس کے حساب سے جو ہے یعنی اس کے پڑھائی میں بھی اثر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو شخص اس قرآن کو جھٹلاتا یہی قرآن اس کے لیے خسارہ بنایا ہے۔ الحمدللہ اب اس جادو کے طرف میں آپ کے سامنے 4-5 چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 102 نمبر میں فرماتا ہے ما یفرقون به بین المرء والزوج، یہ لوگ جو ہے میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی آنے کے لیے جادو ڈالتے ہیں، یعنی اس سے معلوم ہو گیا ہے جادو ہے۔ اگر سے کوئی منکر آ گیا، نہیں بھائی ہمیں سب جادو نہیں مانتے ہیں بولے، تو انہیں جو ہے کیا ہوگا، یہ قرآن کو جو ماننے کا ایمان رہتا ہے دیکھو اس سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اس شیطانوں کے ذریعے سے۔ اب صبح سے شام تک جو ہے میاں بیوی اچھے محبت سے رہتے ہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں رہتی، اس کے بعد شام کا وقت آ گیا، ایک روم کے اندر میاں بیوی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی ایک بات رہتی، ایک چھوٹی سی بات کیا ہوتا ہے ایک فائر ہو جاتا ہے، فائر ہو کر آپس میں جھگڑے فساد ہو کے اتنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہماری جو معاشرت میں جتنے طلاق آج ہوتے ہیں میاں بیوی کی وجہ سے، یہ خاص کر جو ہے ما یفرقون به بین المرء والزوج کے حساب سے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے جادو ڈالتے ہیں۔ اب یہ جادو کیسا اثر کرتا ہے؟ جادو کیسا اثر کرتا ہے؟ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک یہودی کی عورت
انہیں جو ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کری. جادو کرنے ٹائم پہ وہ جادو کی چیز جب باڈی کے اندر سے نکالا گیا تو اس میں کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ناخن اور جو ہے سر کا بال مبارک، یہ چیزاں جو اس میں رکھ کے کرتے ہیں. تو اس چیز سے ثابت بھی ہوتا ہے انسان کے جو خاص چیزاں ہیں، یعنی بڑھنے والے، کون سا بڑھنے والے؟ ایک بال بڑھتا اور جو ہے ناخن، یہ رکھ کے زیاد جو ہے جادو کو جو ہے متاثر کرتے ہیں. اور شیطانوں کو بھی جو ہے خوش کر کے میاں اور بیوی کے بیچ میں جو ہے بار بار ایسے فساد آئے بعد کیا ہوتا ہے، ایک حد تک گئے بعد کیا ہوتا ہے، طلاق کے واسطے ہوتا ہے. اب دوسرا جادو کیسا آتا ہے؟ ایک شخص کو جو ہے اسے بیمار کرنا. اب بیمار کرنا کیا جادو کی طرف سے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے. یہ کیسا؟ پہلے جو ہے انسان کے نفس کو میں آپ کو بتایا دوں گا، یعنی ناخن ہے، سر کا بال ہے، یہ چیز کو جو ہے یہ چیز کے ذریعے سے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. نفس کو جب کنٹرول ہوئے بعد کیا ہوتا ہے؟ باڈی کے اندر جو ہے وہ جادو اترتا، یعنی وہ نفس کے ذریعے سے اترے بعد کیا ہوتا؟ پورے آنکھ کے اندر ایسا ہوں گے جیسا کہ رونٹے کھڑے ہو گئے، بولتے دیکھو ویسا ہو جائے گا جادو اندر انٹر ہونے ٹائم پہ. اس کے بعد جو ہے ایک نارمل پوزیشن میں آئیں گا. ذرا دن کے بعد دیکھیں گے تو جو کیا ہوتا انہیں بیمار ہوتا، کبھی بخار آتی، کبھی یہ ہوتا، کبھی وہ ہوتا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا شفا نہیں، فلاں ہاسپٹل کے پاس گیا، گھر میں جو جتنا تھا پیسہ پورا گیا، آخر میں قرضدار ہو کے بیچ روڈ پہ آئے بعد انہیں سمجھتا مجھے جادو کر کو ہے. تو اس جادو سے نکلنے کا علاج قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہے کہ تو الحمدللہ ہے. علماء کرام جو ہیں ہمیں جو ہے یہ چیز کی تربیت دیتے ہیں. مسلک یہ مسلک نہیں ہے یعنی یہ آ کے شافعی کا خاص ہے، یہ حنفی کا خاص ہے، یہ مالکی کا ہے، یہ حنبلی کا نہیں. یہ چار اماموں بھی جو ہے اس چیز کو رقیہ کو جو ہے مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے پھونکنا شفا ہے. الحمدللہ یہ قرآن کے ذریعے سے آپ بھی جڑو، کیونکہ ہمیں قرآن سے دور ہیں. روز کو جو ہے ایک پیپر اٹھائے ہمیں پڑھے، یعنی ہمیں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھے بعد فوراً سلام پھیرتے اٹھ کو جاتے ہیں، نہیں جانا، ایسا غلطی ہے. نماز ہوئے بعد جو ہے 3 بار، ایک بار آیت الکرسی پڑھ کو ہاتھ میں اچھا دم کر کو پورا جو ہے آنکھ پورا پھیلنے سے کیا ہوتا ہے، جتنا بھی ہمارے اوپر جو آنکھ کی نظر رہتا، جادو رہتا، یہ سب دور ہو جاتا. یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہے ہمیں علماء کرام کے ذریعے سے ہم نہ ملتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے ارجنٹ جانا، ہمارے کامات دیکھنا بول کے جو شفا ہم نے ملتے وہ شفا کو چھوڑ کے محروم ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. میں اس کے بعد بھی جو ہے الحمدللہ بہت ویڈیو میں یہ رقیہ الشریعہ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، عورتوں کا جو ہے بہت پرابلمس آتا، یعنی گھر میں لڑکیاں رہتے ہیں ان کو شادی نہیں ہو کے رہتی، اس کے بعد جو ہے تجارت میں جو ہے بہت نقصان رہتا، پریشانی رہتی، اس سے کیسا حل ہے. اور نسبتیں جو ہے دیکھنے آتے ہیں، نسبتیں دیکھنے آئے بعد بھی جو ہے شادی نہیں ہوتی جلدی، اسے سب کیسا ہے، کیا کرنا، کون سے آیت پڑھنے سے شفا ملے گا. الحمدللہ میرے اس ویڈیو میں جم کے رہو، میں اپنی جو ہے اس کے بعد جو ہے بہت ویڈیو میں آ کے انشاءاللہ لوڈ کرتے رہوں گا، آپ لوگ بھی دیکھیے. اللہ آپ کو مجھے جو ہے عافیت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.